ARTK اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اس سے ہماری نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گی۔ السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو ARTK اردو چینل۔ آج کی میری اس ویڈیو بنانے کا مقصود بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ موضوع کئی دنوں سے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مقبول دھرنا جس نے پوری کی پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا اور اپنے تمام کے تمام مطالبات کو منظور کروا کر چھوڑا۔ اس تحریک کی طرف آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس امر کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ اس تحریک کو یعنی کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک عالی شان دھرنا دینا پڑا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ جب نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دے دیا گیا تو انہوں نے ایک نیا مطالبہ رکھا۔ وہ مطالبہ یہ تھا کہ اب میں نون لیگ کا جو ہے وہ صدر بننا چاہتا ہوں۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک بندہ جو ملک کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا وہ اسی ملک میں چلنے والی ایک پارٹی کا صدر بننا چاہتا ہے۔ بہت عجیب بات ہے، مگر پھر بھی اس بات کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لایا گیا اور الیکشن فارم دیا گیا۔ اس فارم کے اندر کئی ترمیمیں کی گئی جس میں سے دو خاص ترمیمیں تھیں۔ ایک یہ تھی کہ صدق دل کا لفظ ہٹا دیا گیا، یعنی کہ میں سچے دل سے صدق دل سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ اور جو دوسری ترمیم کی گئی جس کی وجہ یہ دھرنا بنی وہ ترمیم یہ تھی کہ لفظ حلفن کو ہٹا کر اقرارن کر دیا گیا تھا۔ یہ حلفن اور اقرارن میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ بڑا فرق ہے۔ حلفن یعنی کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اقرارن یعنی کہ میں اقرار کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حلفن اور اقرارن سے فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت ہی زیادہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ وہ فرق یہ پڑتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کوئی قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں اقرارن یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ بظاہر یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ ایک بڑی سطح پر پہنچ جاتا ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جاتا ہے، اور پھر جا کے لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ او یہ تو قادیانی تھا۔ اب لوگ اسے نااہل قرار نہیں دے سکتے کیونکہ اس نے حلف نہیں اٹھایا تھا، اس نے تو اقرار کیا تھا۔ اور یوں ہی اگر پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے بہت سارے قادیانی بھر جائیں، بہت ہی زیادہ قادیانی بھر جائیں، دو تہائی اکثریت حاصل کر لیں اور وہ ایک نیا قانون پاس کر لیں کہ اب قادیانی مسلمان نہیں ہے، یہ بھی عام مسلمانوں کی طرح ہے، تو وہ لا بنا بھی سکتے ہیں۔ دے کین چینج ایوری تھنگ۔ تو اتنے سے لفظ یعنی کہ حلفن اور اقرارن سے بہت ہی بڑی صورتحال بن جاتی ہے۔ تو جب ہماری حکومت نے حلفن کو اقرارن کر دیا اور پھر جب علماء کو اس کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے یہ مطالبہ رکھا کہ آپ اس فارم کو ٹھیک کر لیجئے۔ انہوں نے اس وقت فی الفور کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بعد میں انہوں نے جو ہے کہا کہ بھائی ہم نے حلفن کو اقرارن کر دیا ہے، مگر پھر علماء نے یہ کہا کہ نہیں، اب آپ نے حلفن کو اقرارن تو کیا ہے، اب ہمیں آپ یہ وجہ بتائیں کہ اس لفظ کو چھیڑا ہی کیوں گیا؟ اگر چھیڑا گیا تو اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ پھر حکومت نے جو ہے وہ لا علمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں نہیں پتا۔ اب ظاہری بات ہے اگر کسی ادارے کے اندر کوئی بری حرکت کی جاتی ہے تو وہاں کی پرنسپل سے پوچھا جاتا ہے کہ قبلہ ایسے کیوں ہو گیا؟ جب ظاہری بات ہے قانون کے اندر ایک قانون کی شک تھی، اس کے اندر جو ہے وہ ترمیم کی گئی، تو اب ظاہری بات ہے وزیر قانون سے پوچھا جائے گا۔ جب وزیر قانون زاہد حامد سے پوچھا گیا اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ مجھے خود بھی نہیں پتا۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہوگا، اگر ان کا ہاتھ نہیں ہے تو ان کو معلوم ہوگا کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، یہ پھر کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیجئے، انہوں نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا۔ جب نواز شریف صاحب نے ان پر جو ہے وہ بہت زیادہ لوڈ ڈالا کہ ہاں اب آپ استعفیٰ دے دیجئے، تو انہوں نے ایک دھمکی دے دی کہ ہاں اگر میں استعفیٰ دے دوں گا تو نواز شریف صاحب آپ کی جتنے پول ہیں وہ پوری کی پوری دنیا کے سامنے کھول دوں گا۔ حکومت اس بات پر اٹ گئی کہ اب ہم استعفیٰ نہیں لیں گے۔ تو اس بات کو دیکھتے ہوئے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے وہ فیض آباد کے مقام پر ایک دھرنا دیا۔ اس دھرنے میں کئی مطالبات شامل تھے، جس میں سے ایک مطالبہ یہ تھا کہ وزیر قانون زاہد حامد کو جو ہے وہ استعفیٰ دیا جائے، اور اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب وہ دوبارہ جو ہے وہ وزیر قانون جو ہے وہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ ایک بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ دھرنا دیا گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو ناظرین یہ بتانا چاہوں گا کہ جب یہ دھرنا دے دیا گیا، دھرنا کامیاب ہو گیا، اس کے پیچھے یہودی لابی کا کتنا زیادہ ہاتھ تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تو ناظرین رین کارپوریشن جو کہ تھنک ٹینک ہے، اس نے ایک رپورٹ شائع کی دیٹ ہاؤ ٹو ڈس انگریڈ دی مسلم ورلڈ، کہ اسلامی دنیا کے ٹکڑے ٹکڑے کیسے کیے جائیں۔
उस रिपोर्ट के स्टार्ट में कहा गया था कि हम मुस्लिम दुनिया को 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 4 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, फंडामेंटलिस्ट में, ट्रेडिशनलिज्म में, मॉडर्निस्ट में और सेकुलर पे। तो मैं आपको इब्तदाई 2 बताना चाहूंगा, यानी कि फंडामेंटलिस्ट जो बुनियाद परस्त है। आप स्क्रीनशॉट जो है वो बासानी देख सकते हैं इसका। इसके अंदर ये कहते हैं कि जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो बुनियाद परस्त हैं, वो इस्लाम को जो है वो एज अ वे ऑफ लाइफ मानते हैं, वो इस्लाम को ही सब कुछ मानते हैं। वो इस्लाम को जो है वो सिर्फ ये नहीं कहते कि बस हम मुसलमान हैं और वो इस पे अमल नहीं करते, नहीं, वो अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि इनके साथ किया क्या जाए, तो इनके साथ ये किया जाए कि इन्हें पूरे की पूरी मीडिया के अंदर जो है वो क्रिटिसाइज किया जाए और जो यंग जनरेशन है उसमें इनके बारे में नेगेटिविटी को भर दिया जाए। और जो सेक्युलर हैं यानी कि लादीनी लोग हैं, ये हमारे सबसे बड़े हथियार हैं, यही हमारे वेपन हैं। अब हम इनके साथ क्या करें, इनको जो है वो हमने बड़ी बड़ी पोस्ट देनी है, इन्हीं को हमने मीडिया सपोर्ट कर देना है और यही अब लोगों को इस्लाम भी बताएंगे अपने तरीके से, और अगर कोई बात इस्लाम की जाए तो फिर फंडामेंटलिस्ट को क्रिटिसाइज भी यही लोग करेंगे और आज ये काम हो भी रहा है। 1 दिसंबर 2017 का एक शो जो 92 चैनल पर किया गया है ब्रेकिंग व्यू के नाम से, जिसे जो है वो एक मलिक साहब जो है वो वहां के एंकर थे, वो इसे बयान कर रहे थे। उन्होंने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बड़े सरबराह खादिम हुसैन रिजवी साहब को जो है वो लाइन पे लिया हुआ था। इसी के साथ काशिफ अब्बासी साहब भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने कई सवालात किए खादिम हुसैन रिजवी साहब से और उन्हें जो है वो उसके जवाबात भी मिले। पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं रिजवी साहब की बात करता हूं, सुन लीजिए। आज से 22 दिन पहले वो मौलवी रिजवी थे, फिर उन्होंने 22 दिन पहले नहीं, कोई कुछ माह पहले जब उन्होंने कादरी साहब के जनाजे के ऊपर जुलूस निकाला तो वो मौलाना लिखना शुरू हो गए। 21 दिन का धरना किया, अब उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जब मुआहदा, तो उसमें उन्होंने अपने आप को अलामा लिख दिया। तो 21 दिन में अगर कोई मौलवी से अलामा बन जाए तो क्या मैं उनको अलामा मान लूं? मैं किसके पास जाके पूछूं? मेरी बात आप सुने कि हर फन की डिग्रियां हैं, ये नहीं कि मुफ्त में कोई मुफ्ती कहे तो मुफ्ती बन जाए। जो स्पेशलिस्ट है इस्लाम का उसके पास मसला जाएगा, हर मोहल्ले का मौलवी नहीं मसला बता सकता। तो जो फुकहा है, स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें बताना होगा और उन्हें ना मानना ये जालत है। अब आप लोग जो मीडिया पे बैठे, चले मैं आपसे पूछ। तो नाजरीन, अभी जो आप लोगों ने क्लिप देखी, इसके अंदर जो है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये कभी जो है वो अल्लामा हो जाते हैं, कभी आलिम हो जाते हैं, कभी मौलवी हो जाते हैं। तो ये क्या बात है? आप मुझे बताएं कि ये मौलवी हैं, अल्लामा हैं कि मौलाना हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लोगों का दीन से कोई वास्ता नहीं है, आप लोगों को दीन एक तरीके से आता ही नहीं है। आप लोग अभी तक इसी में पढ़े हुए हैं कि शख्स आलिम है या अल्लामा है। अगर आप लफ्ज पे गौर कर लें तो आपको लफ्ज के अंदर ही मिल जाएगा कि आलिम और अल्लामा में थोड़ा सा फर्क है, वो है तशदीद का। आलिम इल्म वाले को कहते हैं और अल्लामा बहुत ज्यादा इल्म वाले को कहते हैं। अब आप कहते हैं कि वो आलिम है कि अल्लामा, आप इसको यूं समझ लीजिए कि एक बच्चा है जो फर्स्ट ईयर पास है, जिसने इंटर किया हुआ है। तो अगर एक जगह उसे कहा जाए कि ये वो बच्चा है जिसने मैट्रिक किया हुआ है, और एक जगह कहा जाए कि ये वो बच्चा है जिसने फर्स्ट ईयर किया हुआ है, और एक जगह ये कहा जाए कि वो बच्चा है जिसने सेकंड ईयर यानी कि इंटर किया हुआ है, तो अगले दिन मैं सवाल कर लूं कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक दिन ये मैट्रिक पास हो जाता है, दूसरे दिन ये इंटर पास हो जाता है, तीसरे दिन जो है ये फर्स्ट ईयर पास हो जाता है, ये कैसे मुमकिन है? तो जब तक आपको एक बारे में पता ही नहीं है कि डिग्री क्या होती है, उलमा की डिग्री क्या होती है, मुफ्ती क्या होता है, शेखुल हदीस क्या होता है, शेखुल तफसीर क्या होता है, तो जब तक जो है वो आप किसी भी बात को नहीं समझ सकते। तो आप लोगों ने इस बात को समझा हुआ ही नहीं है, आपका दीन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और फिर जब ऐसे बात आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि हमसे ज्यादा कोई दीन को समझने वाला बंदा नहीं है। मैं यहां पर आप लोगों को एक हिकायत सुनाना चाहूंगा जो इस तरह के लोगों पर बिल्कुल फिट बैठती है। हिकायत गौर से सुनिएगा कि एक पढ़ा लिखा आदमी दरिया के किनारे पे मल्ला यानी कि सेलर कश्ती चलाने वाले का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में कश्ती वाला आया और वो पढ़ा लिखा आदमी उसमें सवार हो गया। अभी सफर स्टार्ट ही हुआ था कि उस पढ़े लिखे आदमी ने कहा कि तुमने फिलॉसफी पढ़ी है? उस मल्ला ने कहा मैंने इस इल्म का कभी नाम भी नहीं सुना। कुछ और आगे गए, उस पढ़े लिखे आदमी ने दोबारा पूछा कि तुमने लॉजिक पढ़ी है? उसने कहा नहीं, मैंने लॉजिक भी नहीं पढ़ी। तो फिर उस पढ़े लिखे शख्स ने कहा कि तुमने अपनी आधी जिंदगी जाया कर दी। अभी कश्ती कुछ फासले पर ही पहुंची थी कि वो कश्ती पत्थर के टकराने से तबाह हो गई।
اور اس میں پانی بھرنا شروع ہو گیا. تو اس ملا نے پوچھا اس پڑھے لکھے آدمی سے, صاحب کیا آپ کو تیرنا آتا ہے؟ اس ملا نے کہا, اس پڑھے لکھے آدمی نے کہا کہ نہیں, میں نے تیرنا نہیں سیکھا. تو اس ملا نے کہا, جا, میں نے اپنی آدھی زندگی برباد کی تھی, تو نے اپنی پوری زندگی برباد کر دی. کچھ ہی دیر میں وہ کشتی ڈوب گئی. ملا تو کنارے پر پہنچ گیا, مگر وہ پڑھا لکھا شخص کھرے سمندر میں غرق ہو گیا. اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج چند لوگوں کی مثال اسی طرح سے کہ وہ چند علوم پڑھ کر, لاجک پڑھ کر, فلسفی پڑھ کر, پولیٹیکل سائنس پڑھ کر, پی ایچ ڈی کر کر اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہاں آج ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا, اب دوسرے جو ان علوم کو نہیں جانتے انہوں نے اپنی زندگی ضائع کی ہے. در حقیقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ نہ وہ قرآن کو جانتے, نہ وہ حدیث کو جانتے, نہ ہی وہ نماز کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کے طور طریقے جانتے ہیں. پھر جب وہ مر جاتے ہیں اور قبر میں ان سے سوال ہوتا ہے تو پھر شاید انہیں یہی بات یاد آتی ہے کہ ہاں آج ہم نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی. تو ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ انہیں دین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر یہ دین کو اور علماء کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے کرٹیسائز کرنے کے پیچھے پڑے. میں آپ لوگوں کو ایک اور بات یہاں بتاتا چلوں کہ دنیا کا 96% میڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف 6 کمپنیوں کی ملکیت ہے. وہ 6 کمپنیاں یہ ہیں: والٹ ڈزنی, ٹائم وارنر, ویب کام 7, نیوز کارپوریشن, سونی USA برانچ اینڈ ڈریم ورکس. یہ وہ 6 کمپنیاں ہیں جن کی کنٹرول میں دنیا کا 96% میڈیا آتا ہے, اور یہ ان 6 کے 6 کمپنیوں کے مالکان جو ہیں وہ یہودی لابی سے تعلق رکھتے ہیں, وہ لوگ یہودی ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جب اتنا بڑا ایشو پاکستان کے اندر ہوا جس کو ہر میڈیا کو کیپچر کرنا تھا تو پیمرا نے پابندی لگا دی. کیوں ہوا؟ انہی 6 کمپنیوں کی وجہ سے. ایسے لوگ ٹی وی پہ بٹھا دیے گئے جو ہاؤ ٹو ڈسنگریج دی مسلم ورلڈ کی تھیوری پر عمل کریں, اور آج وہ عمل کر رہے ہیں کہ علماء کو میڈیا کے اندر جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو کاشف عباسی صاحب کی ایک اور ویڈیو کلپ دکھانا چاہوں گا اور پھر اس کا میں آپ لوگوں کو جواب دوں گا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے. اب میں ان سے سوال یہ پوچھنا چاہتا تھا, جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ہے, منافقین تھے اور جس کو منافقین کا سردار کہتے ہیں, سردار منافقین, ان کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ ذرا پوچھیں ان سے, جس کے قرآن میں ذکر ہے جن منافقین کا, یہ منافق ہے جو تمہارے ساتھ صفوں میں کھڑے. اگر آپ نے سرین اسلامی بات کرنی ہے تو یہ کس اسلام پہ چل پڑے, یہ پتہ نہیں کہ آپ نے یہاں پہ ناظرین ابھی جو آپ نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی جس میں کاشف عباسی صاحب جو ہے وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں نے جو تاریخ پڑھی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقوں کا جو بڑا تھا جسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا نماز جنازہ پڑھایا. میں اس کی بحث میں زیادہ نہیں جانا چاہوں گا, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک ہی رخ کو دیکھتے ہیں جو آپ کو سمجھ آتا ہے, آپ دوسرا رخ نہیں دیکھتے. آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی شان میں جب گستاخی کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خود حکم دیا کہ جاؤ اس شخص کا سر میرے سامنے لے کر آؤ. آپ لوگوں کو یہ حدیث کیوں نہیں یاد آتی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک پادری نے گستاخی کی تو چھوٹے بچوں نے اسے مار کر جان سے ہلاک کر ڈالا. تو اس وقت جب یہ کیس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آج اسلام کو صحیح معنی میں سر بلندی عطا ہوئی ہے. آپ لوگوں کو وہ حدیث کیوں نہیں یاد آتی کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ کے اندر چھپے ہوئے ایک بندے کو بلایا اور حرم کی حدود کے اندر اس کو قتل کر دیا, اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا. آپ لوگوں کو یہ حدیثیں کیوں نہیں یاد آتی؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. آپ دین کے ایک رخ کو دیکھتے ہیں. میں آپ ایک سیدھی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا, آپ میتھس کا کوئی بھی سوال اٹھا کے دیکھ لیجئے جو بہت زیادہ مشکل ہو, وہ انسان کو اتنی آسانی سے سمجھ نہیں آتا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بس پڑھے اور کہے کہ میں نے یہ سمجھ لیا, اس کی یہ مراد ہے, مجھے کسی عالم کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کسی عالم کے پاس جاننے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں. اور حدیث میں تو یہ تک آتا ہے کہ شہید کا خون کا ایک قطرہ اور عالم کی سیاہی کا ایک قطرہ دونوں برابر. تو علماء کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہے, اتنی بڑی جو ہے وہ ان کی شانوں میں جو ہے وہ ارشادات فرمائے. ناظرین ایٹ دا اینڈ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ رانا ثناء اللہ جس نے جو ہے وہ قادیانی کو ایک طریقے سے مسلمان کہا, تو اس کے بارے میں جو ایشو چل رہا ہے کہ کیوں جو ہے وہ اسے سب کے سامنے معافی مانگنی چاہیے, یہ کیوں لوگوں کے سامنے اس بات کا یہ اظہار کرے کہ ہاں اب وہ مسلمان ہے. وہ بات یہ ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن پر ہمارا ایمان ہے
جب ہم کلمہ لیتے ہیں تو ان کا نام بھی آتا ہے، یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہے۔ وہ مرزا غلام قادیانی کو جو ہے وہ اللہ کا نبی مانتے ہیں، جبکہ مرزا غلام قادیانی ایک نمبر کا خبیث آدمی اور گستاخ رسول ہے، اللہ کا گستاخ ہے۔ یہ اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ تمہیں پتا ہے لوگوں کہ اللہ کیوں نہیں کہتا، اللہ کیوں نہیں بولتا؟ اس لیے کہ اس کی زبان میں کچھ ہو گیا ہے، وہ اس لیے کچھ نہیں کہتا۔ تو اس طریقے کی اس نے گستاخیاں کی ہیں کہ میں اگر یہ میڈیا پہ بتا دوں تو شاید کل لوگ مجھے راہ چلتی قتل کر دیں۔ اتنی شدید قسم کی اس نے گستاخی کی ہے، اور یہ لوگ اس کو مانتے ہیں، وہ اسے نبی مانتے ہیں۔ تو وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین نہ مانے، وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ ہو، اس کے بعد ایک تیسرا شخص جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ ان کی حمایت کر دے، وہ کہے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، ہمیں ان کو بھی حقوق دینے چاہیے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کے ایمان میں شک ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ کہ جب وہ ان لوگوں کا پیروکار ہو جائے، وہ ان لوگوں کی تعریف کرے جو اس کے نبی کے سکے نہیں ہیں، تو وہ تمہارے کیا سکے ہوں گے؟ تو اسی وجہ سے علماء نے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ سے جو ہے وہ کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ آپ نے جب ان کی حمایت کی ہے، اپنے ایمان میں جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ شک میں ڈالا ہے، تو اب لوگوں کے سامنے آپ اپنے ایمان کا جو ہے وہ دعویٰ بھی کریں، آپ دوبارہ تجدید ایمان کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے کہ ہمارا میڈیا آج کیا دکھا رہا ہے۔ واٹس ایپ پہ شیئر کریں، فیس بک پہ شیئر کریں، اسنیپ چیٹ پہ شیئر کریں، انسٹاگرام پہ شیئر کریں، آپ اسے ہر جگہ شیئر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير